اور جس نے نماز گرا دی اس نے دین کو گرا دی۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا، صحابہ تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ کون سا شخص مومن ہے اور کون سا شخص کافر ہے؟ مومن اور کافر کے درمیان فرق کیسے کرتے تھے تم لوگ؟ صحابہ کرام کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ہم فرق نماز سے کیا کرتے تھے۔ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ نماز سے کیا کرتے تھے۔ جو شخص نماز پڑھتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے اس لیے تو نماز پڑھتا ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ کافر ہے اس لیے تو نماز نہیں پڑھتا۔ ہائے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہوگا۔ اس دن میرا اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو، یہ سنتے ہی سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ حافظ، قاری، علامہ، فہامہ، مفتی، غوث، کتب، ابدال، صحابی، تابی، نبی، رسول، پیغمبر، سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے، مگر ایک بندہ سجدے میں نہیں گر پائے گا، ایک شخص سجدہ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ ہوگا، یہ وہ بدبخت انسان ہوگا، یہ وہ بدبخت شخص ہوگا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا ہوگا، جس نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ بے نمازی انسان ہوگا، سجدہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا، دیکھے گا سب نے سجدہ کیا ہو، سب سجدے میں گرے پڑے، مگر خود سجدہ نہیں کر سکتا، اکیلا کھڑا ہے سب سجدے میں، یہ اکیلا کھڑا ہے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، اکڑ جائے گا، سجدہ نہیں کر پائے گا، بے نمازی انسان۔ پھر جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا، جس صف میں حامان کھڑا ہوگا، جس صف میں قارون کھڑا ہوگا، اس بے نمازی کو اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جوانوں، ہم میں سے کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہو؟ ہم میں سے کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ نمرود کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اس شخص کو قارون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ باقی کوئی گوارا کرے نہ کرے، مومن تو ہرگز گوارا نہیں کرے۔ نہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ قیامت کے دن اسے فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ جس صف میں فرعون کھڑا ہو، حامان کھڑا ہو، قارون کھڑا ہو، اسی صف میں کسی بھی شخص کو کھڑا کر دیا جائے، ہم میں سے کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب تم نرم بستروں میں، گرم بستروں پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہو، مزے کی سانسیں لے رہے ہوتے ہو، مزے کی نیند کر رہے ہوتے ہو، غفلت کی نیند میں مبتلا ہوتے ہو، اس وقت پتہ ہے یہ جو اونٹ ہے، اونٹ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ شکر ہے، میں جتنا شکر کروں اتنا ہی کم ہے کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنا۔ مالک تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ اور گدھا رات کے دوسرے پہر عرض کرتا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے گدھا تو بنایا ہے، تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، میں گدھا تو ہوں کتا نہیں ہوں، تیرے لاکھ شکر ہے۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو یہی کتا مالک کے آگے عرضی کرتا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ اب اونٹ کہتا ہے، مالک تو نے مجھے اونٹ بنایا ہے، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہتا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا ہے، کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ اب جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب تم گرم بستروں پہ مزے کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہو، مزے کی سکون لے رہے ہوتے ہو، خوابوں کی دنیا میں غفلت میں مبتلا ہوتے ہو، گرم بستروں پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہو، ادھر سے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لیکن تم اٹھ نہیں پاتے، مالک کی ذات کے آگے سجدہ نہیں کر پاتے، اذان کی آواز سنتے بھی رہتے ہو، نماز کے لیے اٹھتے نہیں۔ پتہ ہے اس وقت یہی خنزیر مالک کے آگے عرضی کرتا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے
کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، بے نمازی انسان نہیں بنا۔ آئے ہائے، تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، بے نمازی انسان نہیں بنا۔ آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آج کی نماز پڑھی قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ ہم نے یہ جو فجر کی نماز پڑھی، ہم نے یہ جو ظہر کی نماز پڑھی، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہے، آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ فجر پڑھی ہے، جب ظہر نصیب ہو جائے پکا یقین کر لینا فجر کی نماز قبول ہو گئی۔ کافی لوگ کہتے ہیں، شاہ جی ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر آپ نماز کا جتنا کہہ لیں ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں، وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں، وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں۔ وہ ایک سردار تھا اور ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، جو غلام تھا وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا، پانچوں وقت کا نمازی۔ ایک دن یہ دونوں کہیں جا رہے تھے، اذان کی آواز ہونے لگی۔ اذان کی آواز سن کر، رب کا بلاوا سن کر نمازی غلام نے کہا، سردار جی آپ یہاں ٹھہریے، میں ذرا اللہ کے حضور سجدہ کر کے ہوں، مالک کو سجدہ کر کے، وہ نماز پڑھ کے مالک کا بلاوا آ گیا، آپ یہاں ٹھہریے، ابھی جاتا ہوں ابھی آتا ہوں۔ بے نمازی جو سردار تھا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اب یہ غلام گیا مسجد میں، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں گیا، اچھے انداز سے اچھے طریقے سے اس نے نماز ادا کی، مالک کو سجدہ کیا، مالک کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے قرآن مجید کھولا، پڑھنے بیٹھ گئے، قرآن مجید پڑھنے بیٹھ گئے۔ اب سارے نمازی نماز پڑھ کے واپسی گھر کو جا رہے تھے۔ اب وہ بے نمازی سردار بیٹھا ان سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ میرا غلام کہاں گیا۔ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں، غلام کہاں مر گیا۔ جب یہ بیٹھا بیٹھا تھکا تو یہ اٹھ پڑا، اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اس بے نمازی سردار نے جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد میں جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے اس بے نمازی سردار نے آواز دی، او غلام کہاں مر گیا ہے تو؟ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپسی کو جا رہے ہیں اور تو ابھی اندر مرا بیٹھا ہے، کہاں مر گیا؟ جلدی باہر نکل، کہاں مر گیا؟ جلدی باہر نکل، ہم نے آگے کافی سفر کرنا ہے۔ او غلام کہاں مر گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ کہاں بیٹھ گیا ہے؟ ابھی تک تیری نماز ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب اس غلام نے مالک کی آواز سنی، مالک کو جوتے والی جگہ پہ کھڑے دیکھا تو اس نے قرآن مجید بند کیا۔ بند کرتے ہوئے اس نے کہا، سردار جی میں کیا کروں؟ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہی خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ تجھے جوتوں والی جگہ کھڑا کر کے بلوا رہا ہے، جو تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے، نہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا؟ کافی لوگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں شاہ جی ہمیں کوئی تعویذ دو، اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ چلو ہماری تو اوکھی سوکھی گزر گئی، ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہماری اولاد تو نماز پڑھے۔ میں نے کہا بابا جی جب تم لوگ نماز نہیں پڑھتے تمہاری اولاد نماز کیوں پڑھے؟ اور جب تم خود بے نمازی اولاد کو کہتے ہو نماز پڑھو۔ بابا جی مجھ سے آ گیا ہے تعویذ مانگنے کے لیے، جو تعویذ تجھے رسول اللہ نے دیا تھا وہ کون سا بڑھتا ہے؟ فرمایا تھا جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اس کی انگل پکڑ کے مسجد تک لے جانا، مسجد میں لے جانا، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھوانا۔ تم نے وہ تعویذ کون سا بڑھتا ہے؟ اب اولاد ہو گئی ہے جوان، خود ہو بے نمازی، خود کبھی نماز کے قریب نہیں گئے،
اولاد ہو گئی ہے جوان، اب تم کہتے ہو نماز پڑھو، خود بے نمازی ہو، خود کبھی پڑھی نہیں، اولاد کو کہتے ہو نماز پڑھو، آگے وہ بھی کہتی ہے جا جا تو بڑا حاجی نمازی ہے، سانو کہندا ہے نماز پڑھ۔ تو جو رسول اللہ نے تمہیں تعویذ دیا تھا کہ ننھے سے بیٹے کی انگل پکڑ کر مسجد میں لے جانا، شروع سے ہی بچے میں نماز کی عادت ڈالنا، اگر